اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جو ہے وہ چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف ایک سم ریچولز کا نام نہیں ہے اسلام کے، ہم صرف سمجھ لیں کہ عبادتیں کر لیں گے بس ہم جو ہے وہ بہت متقی ہو گئے، بلکہ اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے کہ میری کمائی جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں، میرا لباس جو ہے وہ حلال ہے یا نہیں، حلال یعنی کہ جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میرا اخلاق جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ یا میرے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں یا نہیں۔ تو اسلام ایک پورا ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز روزہ کر لینا بس اتنا کافی ہے، بلکہ یہ تو ہر چیز کے اوپر پوری زندگی پہ محیط ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ضد بازی، بحث بازی کرنا اور جاننے کے بعد جو ہے وہ نہ جاننا اور اس کا انکار کرنا، جیسے یہاں پر تو یہ جو شان نزول کے اعتبار سے علماء یہود اور علماء نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کو آلریڈی یہ جو اہل کتاب تھے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہر آیت کو ہم نے اپنے اندر بھی اپنے آپ میں بھی دیکھنا ہے نا کہ ہمیں علم آنے کے بعد ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مسئلہ نہیں حساب لینے میں، وہ تو بہت جلدی حساب لے لے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ اس چیز کے لیے ہمیں یہ دعا یاد کروائی جاتی ہے، اور یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے ہر لیکچر میں، جو بھی کوئی ہمیں دعا انشاءاللہ ہوگی تو ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ اسے یاد کریں، اپنے پاس لکھ کے لگائیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمائیے گا۔ یعنی کہ جب ہم انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے نا، قبر میں بھی حساب ہوگا، کچھ حساب کتاب ہوگا، اور قیامت کے دن بھی، تو اللہ تعالیٰ آسان حساب پر اللہ تعالیٰ لے آمین۔ آپ کو پتہ ہے آسان حساب کون سا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مومن کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے فلاں کام کیا تھا، تو وہ ڈرے گا کہ اب تو میں گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اس کو بتایا جائے گا اکیلے میں، یہ سب کے سامنے نہیں ہوگا۔ مومن کے لیے، مومن کا میں حساب بتا رہی ہوں، تو وہ سمجھے گا کہ اب تو میں گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب، اس کی کتاب بند کر دیں گے، اچھا جاؤ معاف کر دیا تمہیں۔ یہ ہے آسان حساب۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں، ان کا حساب ہوگا ہی نہیں، ان کو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، یا آسان حساب والوں میں شامل کر دے، آمین۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے جی، اس بار بولیے، ایک منٹ میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں جی۔ اس بار کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ یہ جو 70,000 کہتے ہیں فگر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 70,000 ان لمیٹڈ ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے ویسے یہ مطلب نمبر کے طور پر ہی اس کو 70,000 ہی کاؤنٹ ہوں گے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ اس کی بس مجھے اتنا ہی پتا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا ہے، تو اتنا ہی مجھے پتا تھا، جتنا مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا۔ انشاءاللہ میں اس کو اور ریسرچ کروں گی، تو پھر اگر مجھے کچھ ملتا ہے تو میں ضرور اس کا بتاؤں گی آپ کو۔ اچھا جی، یہ والی سلائڈ تھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، کون؟ یہ اہل کتاب، یہ آپ سے جھگڑا کریں، کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، فا جو ہے وہ فا تو پس اور پھر اس سب کے لیے فا آتا ہے، تو یہاں پر تو کے لیے آ رہا ہے۔ اسلمتو، میں نے سپرد کیا، اسلمتو اسلام سے ہے، سین لام میم سے، سلمہ سے، وجہیہا، واو جیم ہا، وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اپنا چہرہ، وجہیہ کا یہ جو یا ہے یہ میرے کے لیے آ رہی ہے، اپنا چہرہ، میرا چہرہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے سپرد کر دیا، یعنی کہ میرا معاملہ اللہ کے ذمہ۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور یہ نون زیر نی جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے نیچے جائے چھوٹی یہ بھی تھی، اور یہ وَمَنِ اتَّبَعَنِی تھا،
تو یہ یا حذف ہو گئی کسی وجہ سے، اور یہ گرامیٹیکل کچھ رولز ہیں، اور یہ بس نون زیر نی رہ گیا، تو یہ نون زیر نی جو ہے وہ میرا کا مطلب مفہوم دے رہی ہے. تو جب آپ اس کو اس میں ترجمہ میں سنائیں نا تو پورا بولیے گا اتبعنی، اتبعن مت بولیے گا، پھر یاد نہیں رہے گا کہ میرا بھی بولنا ہے. اتباع کیا میرا، اور جس نے اتباع کیا میرا یعنی میری پیروی کی، یعنی میرے فالوورز، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز. اب اس سے آپ کے دیکھیں کہ جب کوئی آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا کرے، پہلے تو یہ کہ آپ نے جھگڑا کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی آپ سے بہت زیادہ باتیں کرنے اور بحث کرنا شروع کر دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے السلام علیکم. آپ نے اسے سلام، یعنی داعی دین کا جو وہ ہونا چاہیے طریقہ، وہ یہی کہ اس نے جھگڑا نہیں کرنا. سورۃ فرقان کی آیت میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، وعباد الرحمانی، اور رحمان کے بندے تو ایسے ہیں الذین کہ جو یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. یہ فروتنی کا معنی ہوتا ہے نرمی سے چلتے ہیں، یعنی کہ پیر پٹخ کے نہیں چلتے، غرور سے نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں. کبھی ہم چلتے ہیں نا، ہم جب پینسل ہیل پہنتے ہیں نا تو بڑی ٹک 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 آواز آتی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جب ہم پینسل ہیل یا کوئی ہیل والی چپل پہنتے ہیں نا تو ہماری چال میں خود بخود اطراہٹ بھی آ جاتی ہے، مغروریت، غرور بھی آ جاتا ہے. تو ایک جو ٹک 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 کی آواز ہوتی ہے نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. زمین پر اس طرح نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رحمان کے بندوں کی خصوصیت کیا آ رہی ہے کہ زمین پر یہ نرمی سے چلتے ہیں. اس کا اگر آپ ترجمہ کسی اور اس میں بک میں دیکھیں گے تو فروتنی کا میننگ آپ کو مل جائے گا کہ نرمی، نرمی ہے اس سے مراد. ہونن، ہون جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے کوئی جاہل یا بے علم لوگ سوال کرتے ہیں یا ان سے جھگڑا کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان سے کیا کہتے ہیں، سلاما، سلام کہتے ہیں، السلام علیکم. اپنی بات سمجھا کر بتا کر سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جھگڑا، دین میں جھگڑا بحث بازی بالکل بھی نہیں ہے. جہاں پر آپ کو لگے کہ بحث شروع ہو گئی ہے وہاں سے آپ اٹھ جائیں، وہاں پہ نہ بیٹھیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان سے جو اوتُ الکتابہ، اہل کتاب ہیں، یعنی دیے گئے ہیں کتاب، اور جو امی لوگ ہیں یعنی ان پڑھ ہیں جن کے پاس کتاب نہیں. اور یہ امی کون لوگ تھے؟ جو اہل مکہ تھے. اسلمتم، کیا تم اسلام لائے، یعنی کہ تم نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا، تم اللہ کی اطاعت قبول کرتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ وہ اسلام لے آئیں، اطاعت قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. ایسی ہی سیم آیت نا ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھی تھی. سورۃ بقرہ کی جو فرسٹ پارہ ہے اس کی لاسٹ آیات میں یہ آیات تھی، اس میں ہم ایمان کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے آمنتم فقد اہتدوا، کہ جس طرح وہ اگر وہ ایمان لے آئے جیسے کہ تم ایمان لاتے ہو تو پھر وہ ہدایت پا گئے. اور یہاں پر کیا ہے کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے اوپر تو بس صرف پہنچا دینا ہے، پہنچانے کی ذمہ داری ہے. ہم امت مسلمہ کے اوپر بھی صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور پہنچانے کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، بہت زیادہ بھاری ذمہ داری ہے. یہ ایسا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو یا ضالین میں ڈال کر اور بس بغیر علم کے چلتا بنے اس دنیا سے. نہیں، سیکھنا بھی ہے، اور ہمیں تو سکھانے کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اور ہم یہ سوچیں گے نہیں اگر ہم نے سیکھ لیا تو ہمیں تو عمل کرنا پڑ جائے گا. ہم پر بہت دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اور وہاں جو ہم پڑھ رہے تھے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہاں پڑھا تھا ہم نے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر وہ آپ سے اختلاف میں ہیں. اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا. یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، سیم آیت تھی، تھوڑا سا آگے پیچھے کا لفظ کا فرق ہے. پھر ان الذین یکفرون بآیات اللہ، پھر جو ان سب چیزوں کے باوجود کہ ان کے پاس علم آ گیا، ہم نے پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کفر کرتے ہیں. اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کا قتل کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت سخت بات ہے کہ کوئی انسان کسی حق بات بتانے والے کو قتل کرتے.
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان کو بھی جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے سخت ترین دردناک عذاب کی. یہ خوشخبری کا لفظ یہاں پر طنز کے طور پہ آ رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. اولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو لوگ قتل کرنے والے لوگ جو ہیں، یہی لوگ ہیں الذین، جن کے حبیطت، ضائع ہو گئے، ورتھ لیس ہو گئے، جو انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، ورتھ لیس ہو جائیں گے. ہا با طا، اس کا روٹ ورڈ ہے. اعمالہم، اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما، اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے کوئی، نون صاد را نصرہ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور آپ دیکھیں کہ جو مطلب حق بات بتانے والا ہوتا ہے نا، جو انصاف یا عدل کی باتیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا. آپ دیکھیں وراثت کی بھی اگر باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اگر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے درمیان میں پڑتا ہے تو وارثین کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کہاں سے بیچ میں ہماری بات میں آ گیا. تو حق بات بتانے والا کسی کو بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا. جو نفس کے اوپر گنا گزرتی نا، پیچھے ہم نے اسٹارٹ ہی آج ہم نے لیکچر لیا کہ اسٹارٹ ہی اس کے اوپر تھا کہ ہماری نفسانی خواہشات جو ہیں وہ آڑے آتی ہیں ہماری دین کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. آج کا لیسن یہیں تک تھا، 22 تک. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات شیئر کرنی ہو تو بتائیں. اچھا، ایک چیز میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں، وہ یہ کہ اب سے جو آپ لوگوں کے گروپس ہوا کریں گے انشاءاللہ، جو اس میں آپ نے صرف ترجمہ نہیں سنانا بلکہ اس میں اینڈ تک بیٹھنا ہے. جو بھی مطلب سب ترجمہ سنا لیں اور اس کے بعد ایک ڈسکشن ہوگا. ڈسکشن میں آپ سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ہر آیت میں سے کیا سیکھا. جو چیزیں آپ بھی تو کچھ سیکھ رہے ہوں گے نا. اپنی زندگی سے بھی تو ہم ریلیٹ کرتے ہیں نا ہر آیت کو. کسی آیت کو میں اپنے حساب سے سوچ رہی ہوں گی کہ ہاں یہ کام میں کرتی ہوں، یا یہ کہ ہاں یہ بات میں سوچتی تھی اب مجھے سمجھ آئی اس بارے میں، یا یہ کہ میں اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہوں. جیسے ابھی ماشاءاللہ کل جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس بات کر رہے تھے نا کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، اس طرح سے بات کرتے ہیں، اور مطلب ڈسکشن آپس میں. اس سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گا. ایک دوسرے کے ڈسکشن سے بھی سمجھ آتا ہے. ایک چیز تو میں سمجھا رہی ہوں، اس کے علاوہ ایک دوسرے کی زندگی سے بھی ریلیٹ ہوں گی کچھ چیزیں. اس کے علاوہ آپ کو بولنا آئے گا. آپ کو داعیے دین نہیں بننا. کیا آپ نے صرف سیکھ کر اپنے حد تک اپنی پالش کر کے رکھنا ہے، بس اپنی نمازیں اچھی کرنی ہے. جو آس پاس آپ کے لوگ ہیں اور دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کو نہیں آپ نے یہ پہنچانا؟ تو داعیے دین بننا ہے نا. دیکھیں جب ہم پڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں نا تو اس میں الگ ہی لذت ہوتی ہے پڑھنے میں، اور اس میں محنت بھی الگ ہوتی ہے، اور اس کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے جب ہم یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ میں نے پڑھانا ہے آگے. تو اس چیز کو جو ہے وہ پھر ان گروپس کو آپ بار مت سمجھیے گا، بلکہ اس کو اچھی طرح سے مطلب اس کو لیجیے گا کہ وہ ٹیچر آپ کو جو ہے وہ سوالات بھی پوچھیں گی کہ اس میں کیا سوالات ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسکشن بھی پوچھیں گی کہ آپ کو اس سے کیا سمجھ آیا. جی ندا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایک منٹ میں آپ کو میوٹ کر دیجیے. جی ندا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں بولے، اب آ رہی ہے. ایک سیکنڈ. اب ٹھیک ہے. اچھا، میرا سوال تھا فانی تینا سے متعلق. جیسے آپ نے بولا کہ اس کے اندر میننگ آتے ہیں خشوع اور خضوع کے نا، تو باجی اس سے ہم یہ بھی مراد لیں گے کہ یہ خشوع خضوع ہمیں صرف نماز کے علاوہ اپنے ڈیلی روٹین کے ہر عمل کے اندر رکھنا ہے؟ بالکل کیونکہ جو آپ نے خضوع کی میننگ بتائی ہے تو وہ سب نماز تک تو محدود نہیں رہے گی، رائٹ؟ بالکل بالکل. ان کے ساری عاجزی، جب ہم عاجزی اختیار کریں گے نا تو ہم بندوں کے سامنے بھی عاجز ہوں گے. یہ ہماری جو میں خودی اور تکبر ہے نا، یہ پھر ہم سے ہٹے گا، ٹوٹے گا. یہ صحیح، الحمدللہ. اچھا، دوسرا اول العلم کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے. جو میرا اس وقت تھوڑا سا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اور علم والوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ہی جو گواہی جن کی لکھی ہے وہ لکھا، اور علم والوں نے. تو آپ نے بتایا کہ جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے اوپر. تو جیسے ابھی ہم سورہ آلی عمران کا جو ہم لے رہے ہیں، یہ ہم بھی غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، اسی کی بڑائی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ بالکل بالکل آئیں گے. اب دیکھیں آپ کا نا دیکھنے کا انداز ہی بدل جائے گا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ جب آپ
آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے اچھا دیکھو تو اللہ نے بغیر پلرز کے آسمان بنایا ہے, بغیر یہ دیکھو کیسے جو ہے وہ اللہ کا رحم ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ جو ہے وہ دیکھیں کہ جو چڑیا ہے وہ کس طرح اپنے بچے کو کھلا رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں نا, ہمارا مشاہدہ ہی بدل جاتا ہے. یہ جو عبرت والی جو چیز تھی نا, پھر وہ ہماری نظر, ہمارا دیکھنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے. تو بالکل ہم اولو العلم کے اس میں کیٹیگری میں آ جائیں گے. اور دیکھیں آپ نے فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اولو العلم کا. جی طاہرہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی شازیہ. السلام علیکم سمرین. یہ آپ نے بتایا تھا نا قناطیر المقنطرہ تھی, تو اس میں دونوں کے روٹ ورڈ سیم ہے, قاف نون طورا, لیکن دونوں کے میننگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. ہاں میننگ فرق ہے, اس لیے کیونکہ لفظ بھی تو فرق ہے نا دونوں. ایک قناطیر ہے خزانوں سے, مقنطرہ تھی اکٹھے کیے گئے. تو دیکھیں یہ تھوڑا سا میم کے ساتھ اسم ظرف بن جاتا ہے نا, اسم ظرف مکان مصدر میمی بن جاتا ہے, ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اس وجہ سے مطلب بدلا, اکٹھا کیا ہوا خزانہ. ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. جی جی سائرہ. جی سائرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ نے بتایا تھا نا انبیاء کو قتل کرنے کے بارے میں, آپ نے 2 نام مینشن کیے تھے, حضرت صالح علیہ السلام اور دوسرا نام پلیز دوبارہ بتا دیں گی. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ, دونوں باپ بیٹے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت صالح بھی تھا؟ نہیں صالح نہیں بولا میں نے. اوکے سوری, جزاک اللہ, تھینک یو. جی روبینہ آنٹی. ہاں یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا نا, یہ خزانے والا 2 ڈفرینٹ ورڈ ہیں اور وہ روٹ ورڈز ایک ہیں اور ڈفرینٹ معنی. تو خزانہ بیسیکلی وہی ہوگا جو اکٹھا ہوگا, کوئی چیز اکیلی تو خزانہ نہیں. ابھی مجھے ایک دم لیک وہ کیا ہے, تھوڑا سا اسٹرائک کیا ہے کہ خزانے ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی تبھی خزانہ کہلائے گا. تو ایم آئی رائٹ؟ جی جی بالکل بالکل. اور یہ جان کر دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے نا ورڈ. دیکھیں کچھ چیزوں کو اسٹریس کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ خزانے جو اکٹھا کیے گئے ہیں, اس طرح کر کے اسٹریس کے لیے 2 دفعہ آیا ہے ورڈ. ہوتا ہے نا کہ بار بار کچھ چیزیں بار بار ریپیٹ, جیسے میں کہتی ہوں نا کہ زید آیا ہے, زید ہی تو آیا ہے, تو میں 2 دفعہ بولنے کا مطلب تو نہیں بدل گیا میرے دونوں جملوں میں. ایک دفعہ کہنے سے بھی بات پوری ہو رہی تھی, لیکن 2 دفعہ کہنے سے بات میں وزن بڑھ گیا بس. تو عربی میں یہ ایک مخاطب یعنی بات کرنے کا ایک انداز ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیسا چل رہا ہے کورس آپ لوگوں کا؟ کچھ کوئی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے, کوئی چیز جو اسٹرائک کر رہی ہے؟ کچھ بولیں. آپ لوگ میں سے کوئی کچھ بولتا نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا ہے کہ اپنے گروپ میں کم از کم بولیں اپنی ٹیچر کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی صداف. جو آپ نے خوشی آج ایکسپلین کیا ہے نا, ماشاء اللہ, مطلب سنتے ہی آ رہے تھے خوشی اور خضوع, لیکن جو آج آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے نا, ریئلی مطلب دل میں جا کے اتر گئی وہ کہ خوشی و خضوع کے اندر کتنی مطلب ڈیپتھ ہے. بالکل. جب میں نے پڑھا تھا نا, میں بھی اتنی حیران ہوئی تھی کہ ہم اس کو اتنا کیجولی لیتے ہیں, خشوع و خضوع سے نماز پڑھو, لیکن اصل میں اس کا میننگ ہمیں سمجھ نہیں آتا. تبھی تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع آتا نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جزاک اللہ خیر. ویا کی. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی ندا. باجی وہ جو حضرت علی والے جو مثال دی تھی عدل انصاف والی, تو وہ اس کا نا اسٹارٹنگ میں سے تھوڑا سا مجھے دماغ سے نکل رہا ہے. اگر آپ بتا دیں تو میں رات کو ڈنر کو بچوں کو وہ شیئر کروں گی. کیا تھا وہ, ایک آدمی جو آیا تھا اس نے کیا کیا تھا, بس وہاں سے اسٹارٹنگ بتا دیں. یہ میں آپ کے پاس سامنے نا شیئر کر رہی ہوں تصویر, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو یاد رہے گا. یہ دیکھیں 3 روٹیاں, 2 آدمی تھے جن کے پاس یہ 2 قسم کی چیزیں تھیں. یہ سفر پہ تھے اور ایک تیسرا آدمی ان کے پاس آیا تھا اور کھانے میں شریک ہو گیا تھا. اور 8 درہم, یہ نیچے دیکھیں درہم بھی میں نے لکھے, اس نے 8 درہم دے کے چلا گیا تھا. اور انہوں نے آپس میں یہ تقسیم کی تھی
کہ جتنی روٹیاں تھیں اتنی تقسیم انہوں نے کر لی تھی، 8 کو 3 اور 5 کی تقسیم انہوں نے خود سے کر لی تھی، لیکن حضرت علی نے پھر جب تقسیم کی تو 7 اور 1 کی جو ہے وہ تقسیم کی تھی. جی جی ریحانہ آنٹی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو وائس میں اس کو پڑھ کے تو مجھے آنسر کر دیجیے گا. آپ کیا ہے اور وہ جو آپ کا وہ لوگ حکیم جو کا جو لوگ ہے نا اس پہ بھی میں نے کیا ہے. تو بیٹا آپ مجھے دونوں میرے میسج پڑھ دیجیے. اچھا ٹھیک ہے آنٹی ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور کہ آپ نے اس کے حوالے سے کہنا؟ شاعرہ آپ بتائیے. جی آپ پوچھ رہی تھی نا کہ ہماری لائف میں کیا چینجز آئے ہیں یہ سب کلاسز لینے کی وجہ سے اور پڑھنے کی وجہ سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئی ہے الحمدللہ. بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو گیا اللہ کا شکر سے. اور کبھی کبھی نماز کے دوران کوئی بھی ایک ورڈ کی جو میننگ اچانک سے دماغ میں آتی ہے تو وہ اللہ کے شکر سے جو خوشی اور خضوع کو آپ نے ایکسپلین کیا وہ والی کیفیت خود سے محسوس ہوتی ہے. یعنی دل سے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک دم سے رونا آنے لگے یا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل ہو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ کافی فرق ہے الحمدللہ. قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رسی جو ہم اکثر بچپن سے پڑھتے ہیں اللہ کی رسی ہے قرآن. تو اس ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں یعنی بندے کے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے ڈائریکٹ. جب ہم اس رسی کو تھامتے ہیں نا تو اللہ سے کنیکشن بن ہی جاتا ہے. جی جب ہمارا جو ریلیشن بنتا ہے نا یہ جو بانڈنگ اور اس سے جو ہمیں سیکیورٹی سکون اور ایک بندہ بچہ ماں کی گود میں آ کے سیکیور فیل کرتا ہے ایسے ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے محسوس کرنے لگتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی چیز ایسے ذہن میں آتی ہے تو مجھے ہر بار یہ جملہ جو ہے قرآن میں جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی پھر ابھی جو ہم نے اتنی صورتیں پڑھی کہ وہ سب جانتا ہے وہ سب دیکھتا ہے یہ ورڈ جو ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں میرے دماغ میں کہ ہمیں کسی سے کوئی بھی شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے سب جانتا ہے. تو ہم اپنی کوئی بھی تکلیف ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے. الحمدللہ 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 خیر. جی روبینہ آنٹی کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی میں 2 سال سے جو ہے وہ آپ کی کلاس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. جس کو عاجزی کہتے ہیں نا وہ معیار تو ابھی آیا نہیں لیکن بٹ یہ ضرور خیال آتا ہے کہ او ہو اللہ میاں دیکھ رہے ہیں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. مطلب میں قرآن پڑھ رہی ہوں میں نے وہ کر دیا پھر تو بس استغفار کرتی ہوں. بس میرا یہی چل رہا ہوتا ہے میں جنگ کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں یہ غلط ہو گیا. پھر وہ ہوتا ہے پھر میں کوئی کل کی بات ہے کہ کل ایک کوئی بہت ویسے ہمارے آئے بیچارہ تو وہ باہر تھے تو ہسبینڈ نے کہا کہ چلو میں بسکٹ دے دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں چائے بنا دیتی ہوں سردی بہت ہے. اور نیت میری یہی تھی کہ میں اللہ میاں آپ کے لیے کر رہی ہوں ورنہ اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں تھا کرنے کا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جنگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ تیز ہو گئی ہے. بس اتنا ہے لیکن میں عاجزی یہی تو عاجزی ہے آنٹی یہی تو عاجزی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کم از کم اعتراف تو کر رہے ہیں نا. چلے بندوں کے سامنے نہیں کر رہے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے تو ہمارے دل میں آ رہا ہے نا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. ورنہ عاجزی کے منافی یہ بات ہوتی کہ جب انسان غلطی کرنے کے بعد کہے تو کیا ہوا میں نے غلطی کر لی تو اور غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ فلاں نے مجھے اس بات پہ اکسایا. جیسے شیطان کا ایک رویہ تھا نا اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے بہکایا اسی طرح سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو یہ عاجزی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم ریپینٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی. اور دوسرے یہ کہ کل کا جو مجھے جو شروع کا تھا نا آپ یقین کریں میں خود حیران ہوں کہ 10 صورتیں میں نے صبح 9-10 سے اور میں نے 12 بجے تک 10 آیتیں یاد کر لی زبانی اور میں نے ظہر کی نماز بھی پڑھی وہ سنت میں سورہ آل عمران کی.
آل عمران کی، اور مجھے ترجمے کے ساتھ ہی آ رہا تھا پورا نا، جیسے جیسے اردو آتی جا رہی تھی ویسے ویسے مجھے عربی آتی جا ری تھی. تو 10 میری آیتیں جو میں خود حیران تھی اس وقت. تو میں اور آپ کی مجھے تو ایج کیا ہے میرا روبینہ لگ رہا آنٹی؟ تھا. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 65. آپ دیکھیں باقی سارے اسٹوڈینٹس جو سن رہے ہیں، آپ سنیں دیکھیں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ دیکھیے مطلب آپ کی یہ بات سن کے نا مجھے لٹرلی رونا آ رہا ہے، مطلب میرے آنسو نکلنے نہیں والے ہیں میں بات خود کی. میں خود حیران تھی. اور مطلب یہ کہ بس اتنا اچھا ترجمہ میرا جو ہے یہ آل عمران خاص طور پہ، ورنہ مجھے جو باقی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے یاد کرنے میں، لیکن اس میں تو میں خود پریشان تھی، اور اردو میرے آ رہی تھی اور عربی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور میرے ظہر کی نماز سنتوں میں پڑھی، اور اتنی خوش تھی. میں نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. ساتھ ترجمہ جو آ رہا تھا اتنا پیارا تھا آپ کہ 30th پارہ بھی حفظ کری نا ہمارے ساتھ. جی 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 جی. آپ دیکھیں یہ قرآن کا اعجاز ہے. آپ ابھی کچھ اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن قرآن جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا میرے ذہن سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے. بنا دیا ہے. ہاں وہ بالکل مطلب ہے. تو بالکل اس وقت میں بلکہ ابھی میں نے ٹیسٹ دیا تو اس میں لپیٹنا، جو کپڑا لپیٹنے کا میننگ تھی مزمل کی، تو میں لپیٹنا لکھنا بھول گئی. مجھے آ ہی نہیں رہا تھا لپیٹنا لکھنا. میں نے 2-3 ٹائم لگایا، اس کے بعد پھر میں آگے چلی گئی. میں کہا کوشچن میں آگے دیکھتی ہوں. اس کے بعد میں نے سینڈ کر دیا. جب میں گاڑی میں بیٹھی تو مجھے خیال آیا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا او ہو کپڑا لکھ کے مجھے لپیٹنا لکھنا ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں لکھوں کیسے. بھولتی ہوں میں بہت، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھولتی، لیکن یہ ہے کہ کوشش میری بہت ہوتی ہے. کوئی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ترجمے کوشش کوئی ہی کا اجر دینے والا ہے. بے شک. بارک اللہ بس فیک روبینہ آنٹی، خوش کہتے دل آپ نے. الحمدللہ. جی انیلا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ میں آیت یاد دلا رہی تھی، سورۃ الدہر کی آیت ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جی بارک اللہ فیک. بس یہ میرے ذہن پہ آ رہی تھی، میں بار بار بولتی بھی ہوں، بس کبھی کبھی ہوتا ہے بالکل بلینک ہو جاتی ہوں میں بھی. یہ جو روبینہ آنٹی والے کیس ہے نا میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بارک اللہ فیک. جی اور مس وہ آپ جو دعائیں آپ کہتی ہیں نا ابھی مطلب لیکچر کے دوران جو دعائیں آپ یاد کرنے کے لیے کہتی ہیں، وہ مس پلیز ٹیچرز کو کہہ دیا کریں نا کہ وہ دعائیں سن بھی لیا کریں اپنے اسٹوڈنٹ سے، تاکہ وہ پھر ہو جائے ہمیں نا. چلیں آپ لوگ تھوڑی سی کچھ خود بھی ایفرٹ کر لیا کریں، پوچھ بول دیا کریں اپنی ٹیچر کو. ہاں میں اپنی ٹیچر سے کیونکہ میں نے زیادہ بار اگر آپ اسٹوڈنٹس پہ ڈال دیا نا تو یقین کریں ہر روز کوئی نہ کوئی گروپ لیفٹ کر رہا ہوگا. نہیں مس آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا کہ آپ سنیں، لیکن ہماری ٹیچرز کو مطلب ہمیں خود سنا مجھے دینا پتا چاہیے. آپ لوگوں کو ہم تھامتے ہیں، آپ لوگوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں کسی طرح سے کہ کوئی چھوڑے نہ اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی کسی پہ مشکل نہ پڑے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت آسانیاں دیں، تو ہم مشکلات میں ابھی ڈال نہیں سکتے کہ اور ہر چیز ہی ہم آپ کے اوپر کمپلسری بنا دیں. تو آپ لوگ جو سنانا چاہیں خوشی سے وہ آپ اپنی ٹیچر کو سنا سکتے ہیں. ٹیچر آپ کو منع تھوڑی کریں گے کہ میرا ٹائم بہت ہے، آپ نہیں لگ رہا، میں نہیں سنوں گی. آپ سنا سکتے ہیں. آپ کا تو ویسے بڑا احسان ہے میرے اوپر مس، میں تو ہمیشہ زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی. نہیں میرا کوئی احسان نہیں، احسان صرف اللہ کا. میرے دل میں بھی اللہ نہیں ڈالا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے بات کروں. اچھا جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ دیکھیں میں یہ سب آپ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے بالکل بھی نہیں کہتی ہوں، بلکہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا کوئی آپ کے ساتھ سن رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کہیں پھسلنے کے قریب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ میں زندگی میں کیا، تو وہ شاید دوسروں آپ لوگوں سے موٹیویشن لے، کیونکہ ہم آپس میں ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، تو ہم یہاں اسی کلاس کے اندر ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسا لگتا ہے. تو جی تجلا بتائیے، آپ کچھ کہہ رہی ہیں بیٹا؟ ہماری پیاری سی چھوٹی سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا آپ نا بہت ہی اچھا پڑھاتی ہیں، آپ اتنا اچھا پڑھاتی ہیں کہ آپ کے لیے اتنی ساری دعائیں میری طرف سے. ایک دم آپ کلاس میں ایسے سمجھاتی ہیں
کہ ایک دم مجھے اسی وقت یاد ہو جاتا ہے. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने आपका ज़हन इतना प्यारा बनाया है, इतना अच्छा बनाया है ना माशाअल्लाह, कि आप अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इसको भी कर रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाए आपको, और आपको अल्लाह ताला अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए और आपको बेहतरीन बेहतरीन मोमिना बनाए इंशाअल्लाह. बारकल्लाहु फीक. आमीन. चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. आमीन या रब्बल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.